بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग मनार सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन ज़ोयान की इस किताब में हम लोग किताब सलाह पढ़ रहे हैं, और किताब सलाह में बाब सलातिल जुमुआ। कल हम लोगों ने इसमें एक हल्का पढ़ लिया था। आज हल्का नंबर 121 पढ़ने जा रहे हैं, और जहां से हमें पढ़ना है वशुरित लिसिह्हतिल जुमुअति अर्बअतु शुरूत। यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. وشرط لصحة الجمعة 4 شروط. أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، بقول عبد الله بن السيدان السلمي. السلمي. شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. وشهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار. فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال فلم ينكر. وعن جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. رواه أحمد ومسلم. وتجب بالزوال وبعده أفضل، خروجا من الخلاف، ولأنه الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يصليها فيه في أكثر أوقاته، لقول سلمة بن أكوع: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع ف कहाँ है वो? अच्छा, نتتبع فنتتبع الفيء فنتتبع الفيء. فنتتبع الفيء أخرجاه. وما قبل الزوال وقت للجواز لا للوجوب. जी الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب. فأما जी أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة لهم، لأن ذلك لا ينصب للاستيطان. وكانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمعة يستوطنها 40 استيطان إقامة، ولا يضعنون صيفا ولا شتاء، وهو قول أكثر أهل العلم. قاله في المغني. وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لما يأتي. الثالث حضور 40، لقول كعب بن مالك: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في जी نقيع يقال له نخيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أكان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40. وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة أو وأضحى وفطر. رواه الدارقطني. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نص عليه لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. ये भी पढ़ लो। जी वो दो लाइन और पढ़ लें।
الرابع جی تقدم خطبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما متفق عليه ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. ٹھیک ہے جی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد ہم لوگ منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان اس کتاب میں کتاب الصلاة میں باب صلاة الجمعہ پڑھ رہے ہیں اور باب صلاة الجمعہ میں ہم لوگ آج یہ دوسرا حلقہ پڑھ رہے ہیں یہاں ہم لوگوں نے گفتگو شروع کی آج وشرط لصحة الجمعة 4 شروط جمعہ صحیح ہونے کے لیے 4 شرائط ذکر کیے جا رہے ہیں سب سے پہلا یہ کہ وقت کا ہونا ضروری ہے دوسرا یہ کہ یہ قریے میں ہو یعنی ایک گاؤں میں ہو کہیں بھی صحرا میں چلتے چلتے جمعہ نہیں قائم کیا جا سکتا تیسرا یہ کہ 40 کی تعداد مکمل ہو یہ فقہ حنبلی کی ایک خاص شرط ہے چوتھی چیز کہ نماز سے پہلے 2 خطبے یعنی خطبہ اولا خطبہ ثانیہ ہو تو پھر اس صورت میں جمعہ صحیح ہوتا ہے یہ شرائط ہیں جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے یہ اب اس کو ہم لوگ تفصیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز اس میں جو ذکر کی گئی ہے الوقت کہ وقت جمعہ کا ہونا ضروری ہے وہ ہے حنابلہ کے پاس من اول وقت العید الى خروج وقت الظہر کہ شروع کے بعد جب ایک نیزے کے برابر سورج بلند ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہی جمعہ کی نماز کا بھی وقت ہے یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کے لیے انہوں نے جو دلیل لی ہے عبداللہ بن سیدان السلمی کی حدیث وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر کے ساتھ جمعہ پڑھا تو آپ کا خطبہ اور نماز زوال سے پہلے ہی مکمل ہو جاتا تھا حضرت عمر کے ساتھ پڑھا تو آپ کی نماز آپ کا خطبہ بالکل زوال کے وقت میں پورا ہوتا تھا پھر حضرت عثمان کے دور میں پڑھا تو حضرت عثمان کے دور میں یہ برابر نماز جب کیا کہتے ہیں زوال کا وقت ہو جاتا تو اس وقت خطبہ اور نماز مکمل ہوتے تو یہ کہہ رہے ہیں استدلال کرتے ہوئے کہ اس صورت کو دیکھتے ہوئے کسی نے کوئی نکیر نہیں کی کسی نے اس پر کوئی گفتگو نہیں کی اس قول سے امام احمد نے استدلال کیا اور امام احمد نے اس کو مسند میں ذکر بھی کیا اور اسی سے حجت بھی لی دلیل بھی لی اور اسی سے انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ شروع کے بعد ہی جمعہ کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ بات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت جابر حضرت سعید اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ انہوں نے زوال سے پہلے ہی جمعہ کی نماز پڑھی تو اس پر کسی قسم کی نکیر نہیں ہوئی لیکن یہ روایت ضعیف ہے جیسا کہ شیخ البانی نے اس پر تخریج میں کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اور ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھاتے پھر ہم اپنے اونٹوں کے پاس جاتے انہیں چراگاہ پہ لے جانا یا وہاں سے واپس لے آنا یہ کام ہمارے ذمہ رہتا کب جب سورج زائل ہوتا یا سورج جب مائل ہوتا تو مطلب یہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں خطبہ سن چکے ہیں پھر جب جا کے اونٹوں کو واپس لانے جا رہے ہیں تو اس صورت میں زوال ہو رہا ہے
تو مطلب یہ کہ جمعہ کی نماز انہوں نے زوال سے کچھ پہلے ہی پڑھ لی. یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وقت جواز ہو گیا، یعنی اگر کوئی آدمی زوال سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو جائز ہے، یہ امام احمد رحمہ اللہ کا خیال ہے. پھر یہ کہتے ہیں وَتَجِبُ بِالزَّوَالِ، کہ زوال کے بعد یہ نماز جمعہ کا وقت، یہ وجوب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر یہاں تک بھی انتظار کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ شروق شمس کے بعد جب سے سورج ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کے اگر آپ زوال تک بھی آپ خاموش رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اب زوال جب ہو گیا تو اس کے بعد آپ نہیں بیٹھ سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے. آپ کو بالکل اس واجب کو ادا کرنا ہے. یہ واجب وقت اس کا شروع ہو گیا. تو اسی لیے انہوں نے یہاں کہا، دیکھیے دوسری بات مزید اس کی وضاحت کر رہی ہے، وَتَجِبُ بِالزَّوَالِ وَبَعْدَهُ أَفْضَلِ، یعنی بعد الزوال افضل ہے، خروجا من الخلاف. اور اس لیے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات جمعہ زوال کے بعد ہی پڑھا کرتے تھے. حضرت سلمہ ابن اکوع کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے جب سورج زائل ہو جاتا، مطلب سورج مائل ہو جاتا، اسی وقت ہم جمعہ پڑھا کرتے تھے. پھر ہم گھروں کو واپس ہو جاتے، تو واپس ہوتے ہوئے ہم سایہ ڈھونڈتے تھے. مثلا عمارتوں کا سایہ جو گرتا ہے سخت گرمی کے وقت میں، لوگ پسند کرتے ہیں کہ سائے میں چلے جائیں. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جو وقت ہوتا تھا نماز جمعہ کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے، یہ زوال کے بعد ہی ہوتا تھا. اب یہاں اسی سے یہ مسئلہ استنباط کر رہے ہیں کہ زوال سے پہلے جو وقت ہے وہ جواز کا ہے، وجوب کا نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ زوال کے بعد جو وقت ہے وہ وجوب کا ہے. دوسری چیز ان تکون بقرضیہ، جمعہ کی نماز کسی گاؤں میں ہو سکتی ہے، صحرا میں نہیں. اب گاؤں کے مواصفات کیسے ہیں؟ اگر وہ لوگ کسی لکڑی کا بھی گھر بنا لیتے ہیں، یہ جو قصب لکھے ہیں وہ قصب بھی، جس کو ڈنٹل ہم لوگ کہتے ہیں، اس سے بھی گھر بنائے جاتے ہیں بعض علاقوں میں. اگر اس سے بھی بنائے ہوئے ہوں، اس کو ہم ٹٹی کے گھر بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، تو مثلا جو ہے تور وغیرہ کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس سے بھی گھر کے شیپ. جھوپڑی کہا جا سکتا ہے کیسے؟ ہاں جھوپڑی بھی بالکل. جھوپڑی جہاں پر جھوپڑیاں ڈالی گئی ہیں وہ بھی اس جگہ میں بھی جمعہ قائم ہو سکتا ہے. احناف وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ جو شہر کی یعنی کہ مطلب بڑا گاؤں ہو اسی میں ہو سکتا ہے، بالکل دیہات میں جمعہ نہیں ہو سکتا. یہ اس طرح ان کا کہنا ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاؤں ہو تو ہی اس میں ہو سکتا ہے، اور گاؤں بھی وہ کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر تعمیر ہوئی ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں جھونپڑی کے گھر ہوں یا پختہ گھر ہوں، تو بھی دونوں ہی صورتوں میں قریے میں ہونا چاہیے. فَأَمَّا أَهْلُ الْخِيَامِ وَبُيُوتُ الشَّعْرِ فَلَا جُمْعَةَ لَهُمْ. اب اگر خیام یعنی مطلب خیمے ڈال کر یا پھر اون کے جو خیمے ہوتے ہیں یہ ڈال کر اگر کوئی لوگ خیمہ زن ہیں تو ایسے لوگوں پر جمعہ نہیں ہے، یہ کہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ مستقل طور پر یہاں رہائش کے لیے یہ لوگ خیمہ نہیں لگاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے کے آس پاس کچھ قبائل آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمعہ کا حکم نہیں دیتے تھے. اب یہ خانہ بدوش جو لوگ رہتے تھے، جہاں پانی ہے وہاں رک گئے، جب تک گھاس ہے رک گئے،
ورنہ نکل گئے. تو اس طرح وہ ایک طرح سے مسافر کی حیثیت سے وہ لوگ رہتے چلے جاتے. تو ان کو نماز جمعہ قائم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. اس اعتبار سے یہ دلیل لے رہے ہیں. لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں ہر علاقے میں گھر بنانے کی کیفیت الگ ہوتی ہے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پختہ عمارتیں بنی ہوئی ہوں، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچی عمارتیں ہیں، جھونپڑے پٹی ہے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کے خیمے لگا کر بھی رہنے کو پسند کرتے ہیں. ایسا ہی خیمہ ہی پورے لوگ ایسے ہی لگا کے رہتے بھی ہیں، تو بھی ان کے اوپر جمعہ قائم وہ لوگ جمعہ قائم کر سکتے ہیں، جمعہ کی نماز وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں. وہ عمارت ایسی اور ایسی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ہے. اس کے بعد يستوطنها 40 استيطان إقامة لا يضعنون صيفا ولا شتاء. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں قریے میں ہوں تو بھی ایسے لوگ ہوں جو براہ راست اس گاؤں کو گاؤں بنا کر خود اقامت پذیر ہوں، وہاں پر رہ رہے ہوں. صرف آئے چلے گئے مسافر کی طرح ایسے لوگوں کے اوپر جمعہ نہیں ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں استوطن